خط میں واضح طور پہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز اور بالخصوص ISI کا ذکر کیا اور کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ISI کے مداخلت کی وجہ سے لوور جوڈیشری میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیسز میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہمارے پابند سلاسل خواتین، ہمارے پابند سلاسل مرد حضرات، ہمارے ملٹری کورٹس کے پابند سلاسل لوگ 100 کے قریب، ان ساروں کو کیسز پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ہم لوگ ان جج صاحبان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور قانون کے لیے ایک سٹینڈ لیا اور پاکستان کو صحیح ٹریک پہ لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مرکز میں، آپ کے پنجاب میں، آپ کے سندھ میں، یہاں پہ فیشسٹ حکومتیں اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ مریم نواز کی ہو۔ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہوئی حکومتیں، ان کی پبلک مینڈیٹ ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حالات اور واقعات بہت جلد ان کو بہا کے لے جائیں گے، جس طرح کے سیلاب میں ریت کے ٹیلے کو پانی بہا کے لے جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ حکومتیں کرپٹ ہیں۔ کشمیر میں آپ دیکھیں 3 ارب روپے کا سوال تھا، 3 ارب روپیہ شہباز شریف نے ریلیز نہیں کیے، وہ اس کو چپتے تھے کیونکہ اس کا فائدہ کشمیر کے لوگوں کو تھا، پر اس نے گندم کی امپورٹ کے لیے محسن نقوی جو اس کا انٹیریئر منسٹر ہے اور یہاں کا نگراں وزیر اعلیٰ تھا، اس کو اس کے ذریعے 450 ارب روپیہ گندم کی امپورٹ کے لیے الاؤ ہوا، ریلیز ہوا، اور وہ کرپشن کا سکینڈل ابھی اس نوعیت کا ہو گیا ہے خواتین و حضرات کہ پنجاب میں اس وقت آپ کے کاشتکاروں کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ ٹوٹ گئی ہے، اور کاشتکاروں کا، محنت کشوں کا معاشی قتل شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، اور محسن نقوی اس کا آرکیٹیکٹ تھا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ دیکھتے رہیے گا اگلے دنوں میں کہ چاول کا ایک دوسرا سکینڈل ملک کو لپیٹ میں لے کے جائے گا، کیونکہ جو سمگلنگ ایران کے تیل کی ہو رہی ہے اس کی پیمنٹ یہاں پہ چاول کے ذریعے ہو رہی ہے، اور وہ سکینڈل بھی پاکستان کو، ہم ساروں کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ افراد زر دیکھیں جو اس وقت معیشت کی حالت ہے، آپ کا ہر ایک شخص مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، آپ کی شرح سود 22% تک پہنچ گئی ہے اور یہ مزید بڑھائی جائے گی۔ قرضے آپ کے کھربوں روپے کے لیے جا رہے ہیں، بین الاقوامی دنیا سے تقریباً 18 ارب ڈالر اٹھائے جانے تھے، صرف 8 ارب ڈالر اٹھائے گئے ہیں۔ بقیہ رقم آپ کی پاکستان کے مقامی مارکیٹ سے اٹھائی جائے گی، جس کی وجہ سے بے تحاشا آپ کی افراد زر تیزی سے بڑھے گی، اور بالخصوص اشیاء خورد و نوش کی افراد زر، جس کا جو اثر ہوگا وہ ہم سب پہ اور بالخصوص پاکستان کے محنت کش لوگوں پہ ہوگا۔ یہ پالیسیز ہے آپ کی اس کمپرومائز حکومت کی، جن کا عوامی مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، اور میرے یہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل صاحب بھی موجود ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہو یا ہماری کور کمیٹی ہو، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات منوان اسی طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ ہمیں ملاقاتوں میں بتاتے ہیں یا وکلاء کے ذریعے ہمیں میسج آتا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات کے عین مطابق
آج یا کل آپ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ فیصل آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے 24 مئی کو